مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل کرم سے ہم سب کو اپنے محبوب کا امتی بنایا، ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کیا، ہمیں سلامتی کا راستہ ہمارے لیے دین اسلام پسند فرمایا. اس میں اللہ نے اپنی رحمتوں کی برکتوں کے لیے ہمارے لیے یہ ماہ مبارک بھی پسند فرمایا، جس کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا ہے. یہ رمضان شریف جب سے آیا ہے، ہم نے چند باتیں عرض کی ہیں آپ لوگوں کے سامنے. اس میں اللہ کی رحمتوں کی بہتات، اس کی برکات، یہ ہم سب پڑھتے رہے. اللہ پہلا اشرا رحمت، پھر مغفرت، پھر جہنم سے نجات، پھر شب قدر، پھر یہ قرآن کا اس میں نزول جس میں سب ہدایت، یہ ساری چیزیں. یہاں تک کہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ ہم نے کوئی ایک روزہ احتساب کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے مکمل طور پر ہر چیز سے رک کر، جس سے رب نے رکنے کا حکم دیا ہے، اس کی پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ معافی دے دیتا ہے. یہ بھی ہم نے سنا کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں ہزاروں لوگوں کی لمحے لمحے میں مغفرت کے پروانے اللہ کی طرف سے شائع ہوتے ہیں. اس میں ایک رات کے قیام کے بھی ہم نے پھل اور ثمر سنے. اللہ اکبر. پھر اس میں ہم نے آخری عشرے میں اعتکاف کی باتیں بھی سنی کہ اعتکاف اس طرح ہے کہ جن بندہ اپنے رب کی رحمت کی طرف آتے ہوئے کسی جگہ پہ بند کر کے اس ذات کی طرف صرف متوجہ ہو جائے اور کسی اور طرف اس کا دھیان بھی نہ جائے. یہ لغوی معنی اعتکاف کا. یہ ساری نعمتیں ہمیں ملیں تو پھر ہمیں اللہ کا یہ فرمان بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا ایک دن حساب بھی ہونا ہے. جو وقت گزرتا ہے اس کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ جاگتی ہے. کس کی؟ جس کا ضمیر زندہ ہو، جو انسان ہو، جس کے اندر میں تھوڑا سا بھی احسانیت کا ایک مادہ ہو. ہن میری پوچھ ہونی ہے، اس کا دل لرزتا ہے، اس کو رونا آتا ہے، اس کے اوپر ایک کیف طاری ہوتا ہے. طالب علم تیاری کر رہا ہو، صبح پرچہ ہے، کل پرچہ ہے، بس یہ ہے. وہ جو نزدیک آتا ہے امتحان، اس کے دل کی کیفیت بدلتی ہے. اس کی رغبت کھانے پینے سے کم ہوتی ہے. وہ دل و چاٹ ہو جاتا ہے باقی چیزوں سے. گریہ کی کیفیت ہے اس کے اوپر ایک اللہ کا ڈر ہے، لرزہ ہے اس کے اوپر، پتہ نہیں کی بنے گا. لیکن جو مردہ دل ہے، جس کے اندر میں کوئی احساس نہیں ہے، اس کو تو پرواہ نہیں ہوتی نا. ابھی کچھ بچے ادھر بیٹھے ہیں، ان کے اوپر اللہ کے ڈر کی کیفیت ہے، وہ رو رہے ہیں. اس رو رہنے کے ساتھ ان کے اوپر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں.
کچھ میرے بھائی نئے ویسے حیران ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی عجوبے ہے. اپنے آپ پہ تو غور کرو. آپ انسان ہو, آپ اللہ کے گھر میں آئے ہو. آپ کو کبھی اتنا سا فرق پڑا ہے کہ میں کدھر داخل ہو گیا ہوں؟ جس طرح کسی باغ میں آ گیا ہوں, یا میں کسی دفتر میں چلے گیا ہوں, یا میں اللہ کے گھر میں چلے گیا ہوں. اگر بندے کے دل کے اوپر کیفیت پہ ایک سرمو فرق نہیں پڑا تو غور کرے کہ میرے اندر کوئی انسانیت کا احساس بھی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. یہ روزے اس لیے آئے تھے لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تھوڑا احساس ہو جائے, اللہ کی ماننا تمہیں آ جائے. حلال کو رب روک رہا ہے اس وقت سے اس وقت تک, تاکہ وہ حرام سے پرماننٹ رک جائے. یہ اللہ نے انعام دیا بندے کے لیے. نماز بھی اللہ نے ایک انعام کے طور پہ دی ہے, وہی بوجھ لگتی ہے. کس لیے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, تیرے سے فحش اور منکر دور ہو جائے. اس نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بندے کو ظاہری طور پہ صاف ہونے کی, پاک ہونے کی, جگہ کے, بدن کی, ہر چیزوں کی بات کی گئی. اللہ فرق ہو گیا نا اب نماز میں داخل ہونے سے پہلے اور نماز میں داخل ہونے کے بعد, اس کی کیفیتوں کے اندر میں فرق ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح رمضان کے اندر میں داخل ہونے میں اور پھر رمضان میں روزے رکھنے میں بھی اس کی کیفیت میں یہ فرق ہونا چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جس ذات کا کوئی حساب ہو سکتا نہیں, کیونکہ وہ مطلق مالک ہے. اس نے بندوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کوئی جبر نہیں کیا گیا, بلکہ احسان ہوا ہے اس کا کہ اس نے تمام مخلوقات میں سے ایک انسان کو جو ہے وہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, کہ اس دنیا کے اندر میں وہ بندگی کرتے ہوئے پاک رہے, صاف رہے, اپنا بھلا کرتا رہے, اپنا نقصان نہ کرے, تاکہ پھر اس کی اصل زندگی جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا میں بنائی تھی, یہ تو وہ تربیت گاہ کے طور پر بنائی, تاکہ اس وقت تو اگر کامیاب ہو گیا ہے تو جو تیرے من کے اندر بات ہوگی وہ تیرے سامنے ہو جائے گی. یہ کم از کم تیرا صلہ ہے. اللہ اکبر. اللہ سے کسی کام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ وہ ان سب کی باز پرس کرے گا. اب یہ تو ہم نے بہت سنا کہ بڑے انعام ہیں, بڑی ساری چیزیں ہیں, لیکن جو ذرا قریب وقت آتا ہے تو بندے کا دل لرزتا ہے, ڈرتا ہے. جس کے اوپر بھی رمضان کی ذرا سا بھی پھل ملا ہے تقوی کا, اس کو یہ ڈر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس کو اللہ کی رحمتوں کی لذت کا احساس ہوا ہے, اس کو ان رحمتوں کے جانے کا غم آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان آخری لمحات میں, آج یہ جمعۃ المبارک شاید اس رمضان کا یہ شاید آخری ہے, تو اس میں بندے کے دل کی کیفیت کا یہ عالم رہنا چاہیے, ہونا چاہیے. یہ ہمیں خود آگہی کے لیے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا میرے دل کے اوپر کوئی اثر ہے, یا میرے لیے یہ ایک بوجھ تھا اور مجھے ریلیف کا احساس ہو رہا ہے, چلو چھوٹ گئی جان. تو پھر یہ سوچے کہ میں انسان تو نہیں, پھر تو انسانوں کے لیے یہ ساری چیزیں آئی ہیں نا. اللہ اکبر. اللہ. تو اس لمحات میں جب اس کے لیے اللہ نے اتنی رحمتیں کی جاتی ہیں, کیا کما حقہ, یہ تقوی کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا, روزے دیے تھے, یہ سارا انتظام اللہ نے کیا تھا, یہ رحمتیں دی تھیں, اور اتنی رحمتیں دی تھیں کہ انسان کی ندامت کے ساتھ, اس کی سستی کے ساتھ, غفلت کے ساتھ, بغیر ندامت کے بھی, اس کے اپنے اعمال کے ساتھ, اپنی فطرت کے ساتھ, اس کی اپنی طبیعت کی, اس کے ساتھ, اس سے بندگی کے کام جب نہیں ہوئے تو رب نے مہینہ دے دیا کہ شاید اس میں ٹریننگ ہو جائے اور یہ اس کی طرف آ جائے. تو یہ سوچے ذرا کہ میرے لیے تو اللہ نے اتنا انعام دیا کہ میں جس جگہ پہ بھی ہوں, میری بخشش کا سامان لیے ہوئے یہ ماہ مبارک ادھر ہی آ گیا. میں
خلیج میں بیٹھا ہوں، میں ہندو پاک میں بیٹھا ہوں، میں یورپ میں ہوں، میں امریکہ میں ہوں، میں کس جگہ پہ بھی ہوں، میرے لیے اللہ نے یہ ماہ مبارک بھیج دیے. اس ماہ مبارک یہاں آگے، ہر جگہ پہ آگے، مجھے کوئی اس کے لیے خرچ نہیں کرنا پڑا، تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، یہ رب نے خود میرے آپ کے اوپر یہاں بھیج دیے، مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے. اللہ اکبر. اور اس کی بخشش اور مغفرتیں ہم نے بہت سنی. اب جب جانے والا ہے تو ہمارے اندر یہ احساس ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اس سے پھل پا لیا تھا، کیا ہم اس سے مستفید ہو گئے. یہ روزے ہمیں رکھوائے گئے لعلکم تتقون، کیا اللہ کا ڈر ہمیں آ گیا، اس کے ساتھ تعلق استوار ہو گیا، یا اس کا الٹا بھی حساب ہو گیا کہ مجھے اللہ نے نیکی دے دی، میں نے روزے رکھ لیے اور میرے من کے اندر میں تو بڑائی آ گئی، میں نیک ہو گیا، میں نے اچھے کام کر لیے. اللہ اکبر. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آج تولنے کے دن ہیں. اس سے پہلے کہ رب ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے، طالب علم اچھا وہ ہوتا ہے جو خود سے اپنے آپ کو یہ سوال آیا تو اس کا یہ جواب، یہ ہو گیا تو اس کا یہ، اور ساتھ ڈر بھی رہا ہو. تو آج ہمارے لیے بھی اگر ہمارے اندر ذرا سی بھی احساس کی روشنی ہے، ضمیر کی روشنی ہے، تو ہمیں یہ احساس آج ہونا چاہیے. اللہ نے بہت سارے خوش نصیب لوگ، یہ جو خاص طور پہ جو متقفین ہیں، یہ سینکڑوں ہیں ادھر بیٹھے ہوئے الحمدللہ، یہ وہ ہیں جن پہ اللہ نے رحمت کی اور ان کو اپنے گھر میں لا کے بٹھا دیا. کوئی اپنے گھر میں جب تک مالک راضی نہ ہو داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اگر آپ لوگ میں ادھر داخل ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، تو یہ اللہ کی ہمارے اوپر خوشی اور رحمت ہے کہ ہم داخل ہوئے. جن خوش نصیبوں کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ وہ دل جمی کے ساتھ ان احکامات پہ عمل کرتے رہے، لیکن ہمارے ہی بہن بھائی ایسے ہیں ہزاروں لاکھوں میں کروڑوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کاموں کے لیے پیدا کیا تھا، یہی احکامات ان تک پہنچے تھے، لیکن ان کے سستی اور نالیکی کا مظاہرہ بھی بہت ہوتا رہا. اب فرض روزوں کے حوالے سے بغیر شرعی عذر کے بھی یہ بات ہوئی، تو ہم ذرا کچھ باتیں یہ بھی پڑھیں گے کہ اگر بغیر شرعی ضرورت کے اگر ہم نے سستی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو اس کے لیے بھی خبر دینے والے اللہ کے محبوب نے ہمیں کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، تاکہ اس جاتے ہوئے وقت میں ہمارے اندر میں اور زیادہ اللہ کی طرف رجحان بنے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، من افطر یوم من الرمضان رخصہ اللہ لہ لا یقضی عنہ صیام الدہر. جو اللہ کی دی ہوئی رخصت شرعی عذر کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ چھوڑے، اس کے بعد وہ عمر بھر بھی روزے رکھتے رہے، تو وہ جو رمضان فرض کے طور پہ اس پہ آیا تھا، ان لیو اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. یہی حال ہمارے لیے نماز کا ہے. ساری رات ہم نفل پڑھ کے عبادت تو کریں، اور صبح فجر کے 2 فرض جو قرض کی طرح ہیں ان کو چھوڑ دیں تو وہ اس کے بدلے میں نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. اسی طرح ہمیں جب رمضان مل گیا تو اس میں اتنی نعمتیں آئی، اور ہم میں جو کوتاہی ہو گئی وہ واپس ہمارے لیے آتی نہیں ہے. نمازیں ہم نے پڑھ لیں، لیکن دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے واقعی پڑھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وعیدیں بھی سنائی ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں.
میں نے اس لیے پڑھی کہ بس اللہ اکبر. یہ نمازوں سے غفلت یہ نہیں ہے کہ پڑھی ہی نہیں، یہ پڑھنے والوں کے لیے، ہمارے لیے کیا غفلت ہے، ہمارے لیے کیا خرابی ہے کہ ہم نے پابندی سے نہ پڑھی ہو. وقت جس میں زیادہ ثواب ہے اس کو ہم نے لفٹ نہ کرائی ہو، اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے تھوڑی دیر بعد. اس طرح جس کا تجھے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو، جہاں نوکری کر رہا ہو، جہاں ایسی بات ہو، وہاں تو ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا. جس سے تیری اکاؤنٹیبلٹی، تیری محبت، تیری اس طرح کی بات ہو، اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، وہ تیری گھر والی ہو، بچہ ہو، باپ ہو، کچھ ہو، اس کے تو ایک سیکنڈ تو آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے آواز آ جائے آ جا تو اچھا ہن فلانا فلانی کام یہ وہ اللہ یہ ہے فویل للمصلین الذین، یہ اس زمرے میں یہ بھی بات آتی. پھر نماز پڑھتے ہوئے فرائض اور واجبات کو پورا نہ کرے، ٹکرا شکرا ماریاں. اسی لیے معتکفین کے لیے ہم نے یہ بندوبست کیا تھا نماز کی آگہی اور شعور کے لیے. پھر جہاں تک آواز جائے وہ مسجد کا ہمسایہ ہے، اور ہمسائے کے لیے واجب ہے کہ چل پڑے جماعت کے اندر میں داخل ہو جائے. اس کی بھی حدیث ہم نے 2-3 سنی تھی پہلے. اسی طرح عمل کے اندر میں حفاظت. اب شریعت کے اوپر ہمارے لیے غفلت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے من کی سستی اور باہر سے شیطان والی بات. رمضان میں تو باہر والے شیطان اللہ نے بند کیے ہوتے ہیں، تو اس کو جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ تو اس کے اپنے من کے اندر سے نکلتی بات ہوتی ہے. اور جن حضرات کو اللہ نے یہ توفیق دے دی، انہوں نے احکامات پہ عمل کیا، انہوں نے روزے رکھے، تراویحاں پڑھیں، تلاوت کی، زکوٰۃ صدقات کیے، شرعی تقاضوں کو پورا کیا، اللہ اکبر. لیکن ہمارے لیے اب جب یہ جانے والا ہے، اس کی برکات کیا کما حق کو ہو، اب ہمیں ڈر کی ضرورت ہے. کیتا ہے ہم نے کہ نہیں کیتا؟ کیا ہمارے عمل کے اندر میں کہنے اور کرنے میں فرق تھا؟ کیا اس سے ہمیں اپنا آپ خوش کرنا مقصود تھا یا اپنا مالک مقصود تھا؟ اللہ اکبر. کیا اللہ کی رضا کی طلبگار تھے یا اس حکم کے لیے اپنے اوپر فرض کرتے ہوئے کرتے تھے، یا عزت بنتی تھی لوگوں کے سامنے اس لیے کرتے؟ اللہ اکبر. اللہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہر وقت گگی بندی ہوتی تھی، رونے کی کیفیات ہوتی تھیں، دل کانپ رہے ہوتے تھے، آنسو سے آنکھیں بری ہوتی تھیں، اس لیے کہ کر کرا کے بھی ان کو یہ لگتا تھا ہویا کچھ نہیں. اللہ. کیوں؟ ان کو یہ نہیں پتا تھا، جس طرح ہمیں نہیں پتا کہ میں کتنا بھی اچھے سے اچھا اپنی نیت کے ساتھ صحیح صاف سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کروں، کیا ایسا یقین کسی کے پاس ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ ڈر ان کے اندر لگا رہتا تھا. اس کے اندر میں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی، یہ کہیں میری اس میں بات تو نہیں تھی، کوئی ملاوٹ تو نہیں بن گئی، یہ خالص پیور اللہ کے لیے تھا یا میرے اپنے لیے تھا؟ یہ ان کے اندر میں اتنا زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو جو ہے اس انجام کے لیے وہ بہت باخبر تھے. ان کے قلوب، ان کے دلوں کی آنکھ کھلی تھی اس بات کے لیے، اس لیے ڈر اندر داخل تھا ان کے لیے. اللہ اکبر. وہ آگاہ تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سمع سمع اللہ بہ، جو اس لیے امر کرے کہ لوگ سن کر تعریف کریں گے تو اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتے ہوئے مشہور کرا دے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر.
انہیں یہ معلوم تھا کہ جس میں بھی ریا کا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے تو سارا عمل ضائع ہو گیا۔ اس کی مثال بڑی خوبصورت کسی نے دی ہے کہ کسی کے پاس کروڑوں اربوں کی مالیت کا کوئی نایاب ہیرا یا موتی ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ یار یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور وہ اپنی غلطی سے اس کو جو ہے وہ کسی کو سستا ہی بیچ دے، بعد میں پتہ چلے ہوئے یہ تو بہت بڑی قیمتی چیز تھی، تو سوائے اپنے آپ کو پیٹنے کے کوئی اور کام رہ جاتا ہے اس کا۔ یہ نماز اس طرح تھی کہ بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، رب کے ساتھ ڈائریکٹ 1 ہے، کوئی راستے میں اس کو کوئی چیز نہیں تھی، اس نے جو چاہا رب سے بات کی اور رب سے، لیکن اس نے تو اللہ کی رضا کی خاطر کی بجائے اگر اپنی رضا کے لیے میرا فلانا کام ہو جائے اس لیے رزلٹ آنے والا ہے، تو طالب علم نماز میں مقدمے پھنس گیا ہے تو بیماری ہے، تو پھر آگے پیچھے بھی 5 حکم رب کے تھے، وہ ہے کہاں تھا میرا رب جو میرے اور آپ کی شرع کے قریب ہے، جس کا یہ حکم تھا وہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کو ان چیزوں کا نقصان نظر آتا تھا۔ یہ اپنی خواہش کے لیے نیکی جو ہے اس کے لیے وہ جانتے تھے کہ فَوَهَا مُتَّبِعٌ، جو اپنی خواہش کی پیروی میں چلا گیا اس نے کچھ نہیں کمایا۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو اپنے آپ کی اچھائی کے لیے بات ہوئی تو یہ ان سب سے بڑی جو ہے یہ اس کے لیے نقصان والی بات تھی، اور یہ ہمارے اندر بہت عام ہے، خود پسندی۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جن کے اندر آگہی تھی ان کے دلوں کی آنکھ کھلی تھی، احساس ان کے اندر داخل تھا۔ عقل میں ساری چیزوں کا پتہ ہے بندے کو، اوئے یہ نقصان ہے، یہ فلانا ہے، لیکن کرے کیا؟ اس کے اندر یہ احساس اترتا نہیں، اندر نہیں جاگتا، اندر کی آنکھ نہیں کھلتی۔ جس جگہ پہ احساس ہونا چاہیے وہ اس کے من کی آنکھ ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ ایسے نہیں کہتا رہا، چشم بینا تو ہے چشم، اس دل کی آنکھ بھی کھلا ہوا مانگ، تاکہ تجھے اپنے رب کے سامنے ڈر محسوس ہو جائے، اس کے سامنے تو کرا کے بھی اس کے سامنے شرمندہ رہے۔ انبیاء 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، وہ تو معصوم تھے، ان کی تو کسی کوتاہی میں عمل میں نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اپنے رب کے سامنے پتہ نہیں وہ راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر رحمت تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں جاتی، بلکہ اس کے نظر رحمت تو تمہارے دلوں اور اعمال کی نیتوں پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جانے والے کے وقت میں ہمیں یہ ڈر زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے باجزید بستامی رحمہ اللہ، یہ داتا رحمہ اللہ لاہور والے جو ہیں ان کے مشائخ میں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال پکی عبادت کی اللہ کی، مجھے ایک ندا آئی، ندا کیا آئی تھی؟ او باجزید، ہمارے خزانوں میں عبادت اور خدمت کی کمی نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں کہ مخلوق زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ہماری بندگی زمین و آسمان میں تمام مخلوق کرتی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو اپنے آپ کو میری رحمت کا محتاج سمجھو۔ یہاں ایک بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، اگر پوری کائنات
کامل طور پہ اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کی کبریائی کے اندر میں بال برابر کی اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے ہی منہ پھیر کے اللہ سے دور ہو جائیں تو اس کی کبریائی کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ڈر جس طرح ان کے اندر تھا تو یہ اس لیے تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں، معیت میں، صحبت میں، ان کے سینے سے اس نور نے، نور کی کیفیت نے، ایمان نے، تقوی نے، یہ ساری چیزیں جو آپ کے سینے کی دولت تھی، ہم نے حدیثوں میں پڑھا، وہ ان کے اندر داخل ہوئی تھی۔ میری آپ کے بندے طرح بندے تھے، لیکن یہ دل کے اندر کی یہ کیفیت نے، اس آگہی نے ان کی کیفیت کیسے بنا کے رکھ دی تھی۔ 6 ماہ وہ رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اور 6 ماہ جانے کے بعد اس افسوس میں گزر جاتے تھے، ہائے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی کیفیات بعد میں چلتے ہوئے بھی اللہ کے ان بندوں تک بھی پہنچیں۔ حضرت عطا سلیمی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، وہ بہت زبردست قسم کا کپڑا ایک بنا کے لے گئے۔ جب ماہر کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اس میں یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز، وہ رونا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا شاید میں نے کم ہی پیسوں کی لگائی ہے تو یہ بیچارہ، انہوں نے کہا نہیں میں جتنے تم مانگ رہے ہو میں اتنے، انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میں اس کا ماہر ہوں اور میں نے بڑے زبردست اپنی عقل کے مطابق بنایا، لیکن جس ماہر کے پاس پہنچا ہوں اس نے ہزاروں نقائص کر دی۔ جب میں اپنے تئیں پورے کا پورا عبادت اور بندگی میں ڈھل کر بھی میرا عمل اللہ کے سامنے جائے گا تو اس نے نکالنے ہوئے نقص تو میں کدھر جاؤں گا۔ اس لیے عمل اس وقت ہے جب ان اللہ یحب ان یتقنہ، یعنی وہ پسند ہے کہ جب عمل کرو تو اسے مکمل ہو جائے۔ وہ دوسری روایت بھی ایک اور ہے جو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا اعتبار صرف انجام سے ہے۔ تبھی رمضان المبارک کے جانے کا وقت ہے۔ اس وقت ہمارے لیے یہ آگہی اور شعور ہمارے اندر داخل ہونے کی ضرورت ہے کہ آخری لمحات میں یہ رحمت الہی زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی ہوتی، کیونکہ اللہ کو رحمت بڑھتی اس لیے ہے کہ اچھا اس نے تو زبردست روزہ رکھ دیا، اتنے میں نے معاف کر دی، اگلے دن پھر وہی کام کر رہا ہے صحیح، اور خالص اس کی نیت کے ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ اگلے دن رمضان میں پہلے دن کی رحمتوں سے بڑھ کر رحمتیں دیتا ہے۔ جتنے اس دن معاف کیے ہیں اگلے دن اس سے اتنے اور اتنے، اور اس سے اگلے دن اتنے اتنے اور اتنے، اور یہ آخری دن پورے رمضان کے مطابق جتنے جتنے ہیں اور اتنے ہی اور۔ اللہ اکبر۔ تو جب چاند نکل آئے گا تو اس رات اللہ تبارک و تعالی جائزہ کی رات بتاتا ہے۔ ہن اے باہر نکلے نے جانوراں دی طرح پنجرہ دا کھولیا تے پھڑ پھڑ کر دی مرغیاں جا رہی ہیں، یا یہ اللہ کے ساتھ شکرانے میں، عاجزی میں، شکرانے میں ہو کر جا رہے ہیں، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی اس تقوی و طہارت میں رہنے والے کو پورے رمضان کے مطابق اور اتنا ہی اور انعام دیتا ہے۔ یہ رمضان کا پھل تو ہمیں اس دن پتہ چلے گا کہ ہم واقعہ ہی اللہ کی ڈر میں ہی رہے یا اپنی مرضی کے مطابق رہے۔ اور پھر انعام کا دن جو عید ہے اس میں بھی ہمارے لیے نماز کی اتنی ہی پابندی رہی، وہی ذوق اور شوق رہا جو میرا اور آپ کا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھا کہ ماری کٹیدہ پڑھتے تھے، ادھر ہن پڑھنی پڑے گی، بیٹھے جو مسجد یا دل لرز گیا تھا، اللہ کا نام سنتے ہی اس کی طرف رجوع کر گیا تھا۔ اور یہ اللہ، اس لیے اللہ نے عید والے دن 5 نمازوں کے اوپر ایک نماز واجب کی ہے، عید کی، چھٹی نہیں کی۔
ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے رمضان کا پھل کس نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر آیا ہے کہ نہیں آیا، تو وہ اپنے آخری لمحات کی کیفیت کے اوپر یہ غور کرے۔ یہ کیفیات جو اس کے اندر کی ہیں یہ اتنی دیر نہیں آ سکتی جب تک اس کے اندر کی آنکھ نہ کھلے۔ میری آپ کی طرح بندے تھے نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، میں نے چند مثالیں ان کی آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہیں۔ ان کے اندر یہ آگہی اور شعور، یہ اللہ کا ڈر، یہ وہ نور اندر داخل ہو گیا تھا، دل بینا تھا ان کا، ہمہ وقت یہ احساس تھا کر کے بھی اس کے سامنے کیسا ہے، یہ میرے لیے ہے یا اس کے لیے ہے۔ یہاں ایک حدیث اور سناؤں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بندے تیرے سے کوئی غلط کام ہو جائے نا، کبھی بھولنا مت، لرزتے رہنا اس کام کے لیے۔ نے کہا حضرت پکی توبہ کر لوں، اتنا بڑا پکا عزم کر لوں، اس کی اتنی زیادہ توبہ کروں اور دوبارہ نہ کرنے کے لیے پکا، اور کبھی بھی نہ کروں۔ آپ نے فرمایا تیرا عمل اللہ کے سامنے ہے؟ نے کہا جی ہاں وہ تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے؟ ہاں ہے۔ کہتا کبھی اللہ بھول جاتا ہے؟ اگر تجھے یقین ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے تو شرمندگی سے باہر آ سکے گا؟ پھر ساتھ ہی دوسری حدیث کا پہلو سنایا، تیرے سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو خوش نہ ہو جانا۔ نے کہا حضرت شکر بھی نہ کروں اللہ کا؟ شکر کرتے کرتے اس نے بڑی توفیق دی، بڑا احسان کیا، مجھے روزے نصیب ہوئے، میں نے سارے ہی رکھے، میں اعتکاف میں بھی بیٹھا، میں نے تراویحیں بھی تلاوت بھی کی، میں نے صدقہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ آگے سے آہستہ سے پوچھتے ہیں یقین ہے کہ قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ یہ کیفیت ان کے اندر کہاں سے آئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر میں اللہ کے ڈر کی، یہ اکاؤنٹیبلٹی کی۔ اس لیے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہی تھے تو یہ کیفیت بڑھ جاتی تھی، آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی تھیں، دل کانپنا شروع ہو جاتے تھے، پھر اپنی طبیعت کے مطابق اعمال نہیں رکھے جاتے تھے، اتنے ڈر میں ڈل جاتے تھے کہ حضور کے ڈیزائن ان سے دور ہوتا ہی نہیں تھا، سارے کے سارے سنت مطہرہ میں ڈھل کر۔ تیرا دل کیا روزہ تو رکھ لیا ہے، لیکن تیرا دل کیا تو تو نے سنت کو قتل کر دیا، تیرا دل کیا تو تو نے اور بات کر دی، تیرا دل کیا تو نے تو اپنی عبادت کی ہے، اپنے احکامات پہ عمل کیا ہے، وہ اللہ کے احکامات کدھر ہیں؟ وہ تیرے لیے، وہ تیرے ساتھ رہے، تیرے لیے اجنبی رہے، ان کے اندر داخل ہو گئے تھے، ان کے اپنے بن گئے، جس کو بھی دیکھو وہ سر سے پاؤں تک ظاہراً بھی نمونہ مصطفیٰ ہے، اور عملاً بھی، اخلاقاً بھی، خلقاً بھی اور خلقاً بھی وہ حضور کے ڈیزائن میں ہے، تاکہ اللہ کو پیارا لگتا رہے۔ اور اس کے باوجود بھی ان کی کیفیت کی یہ عالم ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا۔ یہ تھا رمضان، جنہوں نے پھل پایا تھا اس سے۔ ہمہ وقت اپنے من کی ڈر تھا کہیں یہ غلط نہ گنا جائے، کہیں میری اپنی خوشنودی نہ ہو، میری اپنی بات نہ ہو، میرے لیے یہ بات طمانینت کا باعث نہ بنے، اس ڈر کی کیفیت کے یہ عالم ان کے دی تھی۔ اور یہی ڈر کے عالم کیفیت میں نے ان اولیاء کے بھی سنائے، 2 یا 3 واقعات آپ کو، ان کے لیے کیفیات یہ تھیں، کیونکہ ان کے سینوں کے اندر میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقویٰ کا نور جو تھا وہ داخل ہوا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، یہ تو میرے دل کی روشنی ہے، اور نسبت نے ان کے اندر اتاری تھی۔ ہمارے لیے مسجد میں جانا بھی اس طرح ہے، اچھا ایتھے کی ہے، ایسے مسجد میں داخل ہوتے ہی بندہ جو ہے وہ ایسے دیکھتے، ہاتھ اس طرح پیچھے باندھے گا، ڈیزائن ایسے اختیار کرے، اچھا ہے کی، تجھے اتنا بھی نہیں پتہ چلا تو آیا کس کے پاس ہے؟ تو مالک کائنات کے پاس آیا ہے، جس نے تجھے انسان بنایا ہے۔ تیرے اندر کی انسانیت کدھر ہے؟ تیرے اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اس کا بھی منہ اٹھایا تو ادھر ہے، منہ اٹھایا تو ادھر ہے۔
اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، شکلاں تے انساناں جیسے تے کرتوتاں اللہ اکبر، اپنی طبیعت کے مطابق نیکی اور اپنی طبیعت کے مطابق برائی، یہ انسانیت کا شیوا نہیں ہے۔ انسان بندگی کے لیے ہے، اور بندے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ اطاعت مالک کی، جب مالک کو قلب مانے گا وہ اس کی رضا، یہ اندر اس کے ساتھ ہوگا، جس سے یہ تعلق ہوتا ہے اسی کی مانی جاتی ہے۔ پاویں زنانی ہوئے تو پاویں کوئی افسر ہوئے تو پاویں کوئی بچہ ہوئے تو پاویں کوئی یار ہوئے، یہ تعلق ان کا اللہ سے بنا تھا، تو پھر اللہ کی مانتے نہیں تھے، مانی جاتی تھی ان سے، آٹومیٹک ٹرانسفارمیشن ہو گئی تھی ان کی۔ ہر نبی یہی کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی، پھر آپ نے فرمایا من النبیین کے بعد میرے رب نے سنایا ہے، من النبیین کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پھر میں نے ان لوگوں کی آپ کو باتیں بتائیں جن کے لیے وہ کپڑا بننے کے بعد اس کو تھا اتنا تو میرا حق بنتا ہے، اس نے کہا اس میں تو یہ ہے یہ ہے یہ۔ وہ رویا اس لیے کہ کپڑے کی بات اتنی ہے تو میرے عمل کی بات اگر اس نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں کدھر جاؤں گا؟ کوئی بتائے اس کا حق تھا کہ وہ بندہ بھی بنتا، انسان بنتا، کوئی حق تھا کسی کا؟ کسی کا حق تھا؟ تو جس نے بنایا ہے اس کا بھی شکر ادا کر سکتا ہے کہ اس نے مجھے انسان بنا دیا، بنا تو دیا، میں اور آپ بنے، اللہ نے اس بننے کے لیے یہ نظام دیا تھا۔ اس لیے علم کے ساتھ معلومات تو ہوتی ہیں عقل کے ساتھ، لیکن احساس اس کے قلب کی روشنی سے ہوتا ہے۔ ان کے اندر میں یہ قلب کی روشنی تھی جنہوں نے ان کو اس طرح کا بنا دیا تھا۔ تو رمضان کی پکار ہمارے لیے یہ ہے کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں، اب بندے تیرے اندر ہر آنے والے لمحے کے لیے ڈر کی کیفیت کتنی بڑی ہے کہ تیری جان نکلتی جا رہی ہوئے، یہ تو بخشش آ رہی تھی، رحمت آ رہی تھی، یہ تو چلے جائے گی، تو کیا میں واقعی اس بخشش اور رحمت کا کوئی میں نے سامان قطرے جتنا بھی کیا ہے اور خالص کیا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے؟ میری بیجا ہوئی ہے یا ہوگی، یا میرے مالک کے سامنے اس کا رحمت اور ترس کھانے کے ساتھ میری نجات ہوگی؟ اور اس غم کا پہلو ہمارے اندر جب ہوگا تو ہماری ظاہری زندگی بھی جو ہے وہ مطابقت سنت کے مطابق، احکامات خدا کے مطابق بن جائے گی، اور اخروی زندگی کے انعام پھر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ بنے گی۔ تو تاریخ دیکھیں تو جس طرح صحابہ کی زندگیاں بدلی تھیں، تو اسی طرح ان صالحین کی صحبت اور سنگت کے اندر میں یہ الف اللہ چنبے دی بوٹی ہی جب دل میں لگی ہے، تو اس بوٹی کے اندر میں 400-500 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عبد القادر جیلانی کی نسبت نے چور کے دل سے چوری کا خیال نکال کے، ریا نکال کے، سب چیزیں نکال کے خالصتاً بندگی والے لاکھوں بندے بنائے کہ نہیں بنائے؟ آج نام سے کہنے سے تو قادری نہیں بنتا، آپ نے فرمایا کام اس وقت آئے گی جب اس کی تاثیر ہوگی۔ اسی طرح لاکھوں ادھر مسلمان ہوئے تھے تو نام نہیں بدلے تھے خواجہ خواجگان کی نسبت نے، بلکہ ان کے قلوب کی آنکھیں ہی کھلی تھی نا۔ مجدد پاک کے وہ زمانے میں اکبر بادشاہ نے نیو ورلڈ آرڈر کی پہلی قسط لائی تھی، نیا دین آیا تھا اکبر الہی، لیکن ان کے نسبت دوبارہ تجدید کرتی گئی ہے نہیں۔ آج الحمدللہ تحدیث بن نعمت کی بات ہے۔ میرے مرشد مبارک کی بالواسطہ بلا واسطہ نسبت یہ دل کی آنکھ ہی کھولتی ہے نا، پھر کرا کے بھی اس کو شرمندگی سے باہر نہیں نکلتا، اور اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ سایہ کر کے رکھتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان نسبتوں کے صدقے، ان رحمت والی گھڑیوں کے صدقے سے ہمیں رمضان کے یہ انعام ہمیں عطا فرمائے۔ اور اس پرخ کے لیے میں نے نسخہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر آنے والے دن ہمارا اللہ کے سامنے عجز و انکساری اور مغمومی میں ہے،
یا چھٹن دی بات ہے، ہن نکلیے، اور پھر اگلے دن جب ہم باہر ہوں گے تو اس رات بھی ہمارے لیے اٹھ کر اسی طرح اللہ کے سامنے جھکنے کی بات بنی ہوگی، یا اس دن ہم ساری شریعت کو تہس نہس کرتے ہوئے فسق و فجور کے اندر میں داخل ہوں گے؟ تو عید والے دن بھی ہمارے لیے نمازوں کی وہی بات ہوگی، کیونکہ حکم تو اللہ کا اس دن کے لیے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے، اور اللہ اسی شان و کبریائی کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس وقت بھی تیرے میرے دل کے اندر میں کیا وہی اس پکار کے اوپر، اس کے دل کے اوپر لبیک آ رہی ہوگی کہ نہیں؟ اللہ نے اس لیے عید والے دن 5 فرائض کے بعد ایک واجب نماز بھی دے دی، چھٹی نہیں کر دی۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی حرمت کے صدقے یہ رحمتیں ہمارے اندر ایسی ڈال دے کہ صحابہ کرام کی طرح ہم آنے کا انتظار کرتے ہوئے اس افسوس میں گزار دیں، ہائے ہم سے کمی رہ گئی، اور اس کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی سے اور جھکے رہیں، تاکہ اس کی رحمت ہمارے اوپر، رحمت کی نظر چلتی رہے بلا کیف اپنی شان کے مطابق، اور آنے والے رمضان کے پھر امید کے ساتھ ہم پھر اور زیادہ مشتاق ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ ساری برکات اور رحمتیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔